اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں ایک جگہ فرمایا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ سورۃ نور 1400 سال پہلے ایک بات بتائی، آج جو سائنس ہے اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ حیران ہے کہ یہ بات کیسے پتا چل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، آپ نے خشکیوں پر سفر کیا، ان کو کیسے اتنی گہرائی کا پتہ چلا؟ او کظلمات فی بحر اللجی، یہ اندھیریاں جو گہرے سمندر میں لجی بہت گہرے سمندر میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج۔ اللہ ایک بات بتاتا ہے جو دنیا والوں کو نہیں پتا تھی کہ سمندر کے جو تہ ہے نا، نیچے موج کے اوپر موج، ایک موج ہوتی ہے، اگر نیچے ایک موج ہے اس کے اوپر دوسری موج ہے، موجیں ہیں سمندر کے اندر نیچے، یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ 1400 سال پہلے آپ نے بتایا۔ یغشاہ موج من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیریاں ہیں ایسی کہ ایک کے اوپر ایک، اندھیری، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، سمندر کے موجوں کا اندھیرا، سمندر کے اندر تاریکی۔ یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ اس قدر اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر، سمندر کی تہ میں، اگر انسان ہاتھ نکالے تو اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ 1400 سال پہلے بتایا۔ آج یہ جو ٹائٹینک کے بارے میں، یہ جو آبدوز نیچے گئی، اس کے بارے میں جو بہت سارے ریسرچ آ رہی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں اتنا اندھیرا ہے کہ صرف آبدوز کی جو لائٹیں ہیں وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ کس نے بتایا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں سمندر کے نیچے بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، جیسے آپ تھوڑے سے گہرے پانی میں، زیادہ گہرے نہیں، جب تیرتے ہیں نیچے تھوڑا سا جگاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے تھوڑا بہت، لیکن سمندر کے نیچے جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بہت گہرا سمندر ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی، اس سے اندازہ کیجئے ہمارا اللہ کتنا طاقتور ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے جاتے ہیں، اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جائے اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ جو کہتا ہے یا اللہ مدد، پھر کہتا ہے یا فلاں فلاں مدد، اللہ اس گناہ کو اگر اس پر مر گیا تو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ آپ سے پوچھا گیا ایو الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تم اس کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہو۔ اس گناہ کو اگر بندہ کرتے ہوئے مر گیا اور توبہ نہیں کی اور اصلاح نہیں کی تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ یہ ایک حادثہ ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے اس پر تھوڑا سا بیان کیا۔ اس وقت ایسی چیزیں لوگوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت ہے، قرآن میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔